اللهم صل على محمد رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للعاصین والجنۃ للمؤمنین. ثم الصلاة والسلام على الرسول الأمي المكي المدني القرشي الجميل الهاشمي مولانا ومولى الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المرتجبين المنتخبين المطهرين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وطهارتهم ونجابتهم وكتابتهم ودلالتهم وولايتهم وفضيلتهم وقدلتهم وعطشهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات عدداران سید الشہداء و ماتمداران حضرت فاتح کربلا و عاشقان حضرت احمد مختار و فدائیان حضرت حیدر کرار، مسلسل معرفت الہی اور اہمیت ولایت علی کے موضوع پر پروانہ شبیر کی جانب سے منعقدہ خمسہ مجالس جو آپ گلشن حسینی میں سماعت فرما رہے ہیں، اور اس سلسلے خمسہ مجالس کی آج آخری مجلس آپ سماعت کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے عزیزان گرامی، کہ اللہ کو جو عہدہ سب سے زیادہ پسند تھا، سب سے پہلے اللہ نے اس عہدے کو اپنی ذات کے لیے مخصوص کیا اور فرمایا انما ولیکم اللہ. سب سے پہلا جو تمہارا ولی ہے وہ اللہ. اور ولی کا مطلب نوکر نہیں ہوتا. ولی کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں؟ ولی کا مطلب نوکر نہیں ہوتا. ولی کا مطلب ہوتا ہے سید و سردار. ولی کا مطلب ہوتا ہے نگہبان کائنات. ولی کا مطلب ہوتا ہے نگراں. ولی کا مطلب ہوتا ہے محافظ کائنات. تو اب تین ہی محافظ کائنات ہیں. ایک اللہ کی ذات ہے، دوسرے رسول کی ذات ہے، اور تیسرے وہ ذات ہے جو کھلاتا تو ہے مگر کھاتا نہیں ہے. جو کھلاتا تو ہے مگر کھاتا نہیں ہے. اسی لیے زکوٰۃ کے لینے والے اور ہوتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے اور ہوتے ہیں. صلوات پڑھیں. اپنے تاریخ میں انہی آنکھوں سے پڑھا، کیونکہ فرمائش بھی ہوئی ہے
تو اسی اعتبار سے بالکل ایک ایک لفظ بغور سنیے، اور آج کی مجلس میں کسی کے چپ رہنے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ وہ کسی بھی عنوان پر حرکت میں برکت کا شرف حاصل کرے گا، اگر کچھ نہیں تو بیٹھنے کا اسے ثواب ملے گا، مسکرانے کا اسے ثواب ملے گا، سبحان اللہ کا اسے ثواب ملے گا، ذکر علی سننے کا اسے ثواب ملے گا۔ تو اب تھوڑا تھوڑا سا اگر اپنی سماعتوں کو خطابت کے سمندر سے وابستہ اور ملاتے رہیں گے تو سننے میں انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا۔ تو اللہ جیسا ولی، رسول اللہ جیسا ولی، عزیزو روز ازل سے لے کے اب تک نہ اللہ کی ولایت میں کوئی اختلاف ہوا، توجہ اللہ نے گرامی، مقدمہ ہے مجلس کا، روز ازل سے لے کے اب تک کی تاریخ گواہ ہے، نہ اللہ کی ولایت میں کوئی اختلاف ہوا اور نہ رسول کی ولایت میں کوئی اختلاف ہوا۔ جیسے نسل کے کل بڑے پوچھ رہے تھے کہ یہ تیسرا ولی کون ہے، ویسے ہی آج کے چھوٹے پوچھ رہے ہیں کہ تیسرا ولی کون ہے۔ کاش کے بڑے سمجھ لیتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے کہا چپ نہیں رہنا ہے، تھوڑا تو بولنا ہے، حوصلہ افزائی ضروری ہے۔ کاش کے کل کے بڑے یہ سمجھ لیتے کہ تیسرا ولی کون ہے تو آج ان نسل کے چھوٹوں کو سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ صلوات ہے محمد۔ اب زمانہ جانتا ہے عزیزان گرامی حالت رکوع میں زکوٰۃ کس نے دی، اور سب کو معلوم بھی تھا کہ حالت رکوع میں زکوٰۃ کس نے دی۔ علی نے زکوٰۃ حالت رکوع میں دی۔ صاحب لمحہ تمام ہوا، دوسرے دن کا سورج جب طلوع ہوا تو نماز میں مسجد پروردگار میں تمام نماز کے بعد نبی خدا نے پھر سوال کیا، یہ زکوٰۃ کل کس نے دی ہے؟ اللہ، سبحان اللہ۔ یہ زکوٰۃ کل کس نے دی ہے کہ اتنے خلوص کی زکوٰۃ اللہ تک پہنچی ہے کہ اس کے بدلے میں اللہ نے ولایت کا پروانہ بھیج دیا۔ عزیزان گرامی ولایت کا پروانہ بھیج دیا، لیکن اب عجیب وہ پروانے تھے جو بالکل ولایت سے دیوانے تھے، وہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کی ولایت سمجھ میں آ گئی، اللہ کی ولایت سمجھ میں آ گئی، یہ آپ جو تیسری ولایت آیت میں، تیسری ولایت کا آیت میں جو ذکر ہو رہا ہے اس سے مراد کون ہے؟ کہہ رہے ابھی اصحاب نبی سے پوچھ ہی رہے تھے کہ ابھی تک بزم پیغمبر میں مولائے کائنات موجود نہیں تھے، اور جیسے ہی اصحاب نے یہ سوال بلند کیا کہ پہلے سوال دوسرے سوال کے بعد اب تیسرا سوال کرنا ہی چاہتے تھے، کیونکہ پہلے سوال کے بعد نبی نے جواب نہیں دیا تھا، اسی لیے سوال خاموشی میں گزر گیا۔ دوسری مرتبہ پھر سوال کیا، پھر نبی چپ رہے، لیکن یہ تو اصحاب نے مڑ مڑ کے دیکھا کہ مسجد میں کون داخل ہو رہا ہے۔ یہ تو اصحاب نے مڑ مڑ کے دیکھا کہ مسجد میں کون داخل ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ ہوا، دو مرتبہ ہوا، اب تیسری مرتبہ تجاہل عارفانہ میں جب اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بتا نہیں رہے ہیں کہ تیسرے ولی کا نام کیا ہے اور حالت جی کون تیسرا ولی ہے، تو اب رسول اللہ نے کہا عجب دیوانے ہو، دیکھ کے بھی چلے جا رہے ہو، پوچھتے بھی چلے جا رہے ہو۔ صلوات ہے محمد۔ دیکھتے بھی چلے جا رہے ہو اور پوچھتے بھی چلے جا رہے ہو۔ اب اگر گدھے صفت میں اگر ڈھلے ہو تو خیر اب تو ہمیں بتانا ہی پڑے گا کہ
کوئی اور نہیں ہے جس نے زکات میں انگوٹھی دی ہے، وہی ولی ہے، کل بھی تھا، آج بھی ہے، قیامت تک رہے گا، اور جو سامنے سے علی آ رہا ہے یہی اللہ کا ولی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد عزیزان گرامی، سوچنے کا مقام ہے، ذکر کی منزل ہے، اور یہ بھی بہت اہم ہے کہ ہمیں اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں، چاہے فون کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو، سوال تھوڑا موڑا کرتے رہنا چاہیے۔ اس سے جہالتیں دور ہوتی ہیں، اس سے بدگمانیاں دور ہوتی ہیں۔ کوئی نہ کوئی مسئلہ ایسا عالم دین سے پوچھتے رہنا چاہیے تاکہ اسے سوال جب عالم تک پہنچتا ہے تو وہ جواب دیتا ہے، اور جب جواب قصر دل میں پہنچتا ہے تو وہ روشنی پیدا کرتا ہے، جلا پیدا کرتا ہے، ضیا پیدا کرتا ہے۔ لمحہ عرض کر رہا ہوں، سنبھالنا آپ کی محبت ہے تو صاحب بس میں پیغمبر سجی ہوئی ہے، ایک شخص اٹھا اور اٹھ کے کہنے لگا حضور ایسا کون سا عمل ہم انجام دیں کہ پوری کائنات کے لوگ ہم سے محبت کریں۔ بہت توجہ عزیزان گرامی، حضور ایسا کون سا ہم عمل انجام دیں جس سے پوری کائنات کے لوگ ہم سے محبت کریں؟ تو حضور نے فرمایا کہ حبب الناس، حبک الناس حبب اللہ، حبب الناس حبک الناس حبب اللہ، یعنی مطلب یہ ہے کہ تم لوگوں سے محبت کرنے لگو، لوگ خود بخود تم سے محبت کرنے لگیں گے، اور جب لوگوں نے تم سے محبت کرنے لگے لوگ، تو پھر اللہ تو ایٹومیٹکلی تم سے محبت کرنے لگے گا۔ عزیزان گرامی، یہ نفات اللہ اور رسالت میں آپ کا فقرہ کہ جی حبک اللہ حبک الناس حبب الناس، یعنی تم لوگوں سے محبت کرنے لگو، لوگ تم سے بھی محبت کرنے لگے گا۔ یہ بینیفٹ کیا ہوگا کہ تم سے لوگ بھی محبت کرنے لگیں گے اور اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا۔ دیکھو خالی زبان کا دعویٰ کچھ نہیں ہوتا، اسی لیے حضور نے پھر فرمایا، اللہ نے پھر فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب اپنی امت سے سمبودھت کر دو، اپنی امت کو خطاب کر دو، اپنی امت کو سمجھا دو، میرے طرف سے ایڈوائز دے دو کہ یہ لوگ خالی میں زبان کے اعتبار سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، ان سے یہ کہو کہ تم ہمارا اتباع کرتے رہو۔ نہیں پہنچا جملہ نہیں پہنچا شاید۔ رسول نے فرمایا تم اللہ تک ڈائریکٹ نہ جاؤ، اللہ نے مجھے اور علی کو بیچ میں وسیلہ بنایا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ تم ہماری اور علی کی اتباع کرو، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ موضوع میں بات ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا ابھی تو تم اکیلے دعویدار محبت پروردگار ہو، اور جب تم ہماری اور علی کی اتباع کرنے لگو گے تو پھر ریزلٹ کیا ہوگا؟ اللہ ایٹومیٹکلی تم سے محبت بھی کرنے لگے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ تو وہ دعوے میں زیادہ فائدہ ہے یا اتباع رسول علی میں زیادہ فائدہ ہے؟ تو ہر انسان یہی کہے گا نہیں، دعوے میں تو کوئی فائدہ نہیں ہے، جی اتباع پیغمبر میں فائدہ ہے، اتباع علی میں فائدہ ہے۔ تو عزیزو اب میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں کہ کائنات، رسول نے جو فرمایا کہ حبب الناس وحبب الناس، تم لوگوں سے محبت کرو۔ عزیزو ہم نے تاریخ میں دیکھا بڑے بڑے سلاطین دنیا میں آئے، بڑے بڑے بادشاہ دنیا میں آئے، کچھ لمحوں کے بعد کافور ہو کے رہ گئے، کچھ لمحوں کے بعد مٹی میں دفن ہو کے رہ گئے، نہ ان کا کوئی نام لیوا رہ گیا۔
نہ ان کا کوئی تذکر رہ گیا. اور ایک گوریا نشین، میں کچھ عرض کر رہا ہوں، ایک گوریا نشین جسے علی کہا جاتا ہے، وہ اتنا زندہ باد ہوا، وہ اتنا زندہ باد ہوا کہ دانے سے بھی علی کی صدا آ رہی ہے، بائیں سے بھی علی کی صدا آ رہی ہے، سامنے سے بھی علی کی صدا آ رہی ہے، پیچھے سے بھی علی کی صدا آ رہی ہے. معراج میں پیغمبر جا رہے ہیں تو نبی کو نہیں پوچھا جا رہا ہے، علی کا حال فرشتے پوچھ رہے ہیں. علی کا حال فرشتے پوچھ رہے ہیں. یا رسول اللہ آپ زمین سے آ رہے ہیں؟ جی ہاں زمین سے آ رہے ہیں. تو حضور علی مولا کیسے ہیں؟ اچھا جب آپ ان سے ملیے گا تو ہماری طرف سے ان کو سلام کہیے. اے مولا کی ذات، خدا کی قسم، ہم نے حیات القلوب میں پڑھا، ہم نے معجزوں کے شہر میں پڑھا، ہم نے مناقب اہل بیت میں پڑھا، ہر کتاب چیخ چیخ کر معراج پیغمبر بیان کر رہی ہے کہ جب پہلے آسمان پر نبی پہنچے اور 7 تک، وقت کم ہے بیان زیادہ ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ پہلے سے لے کے 7 آسمان تک نبی کو سلام کیا گیا، نبی کا حال پوچھا گیا کہ ہم خوش نصیب ہیں کہ آپ کی برکت سے ہم نصیب والے بن گئے، لیکن آپ یہ بتائیے کہ علی کیسے ہیں؟ تو رسول نے فرمایا علی کیسے، کیا تم جانتے ہو علی کو؟ کہا ہم کیوں نہیں جانے، انہی کی وجہ سے تو ہمیں زندگی ملی. صلوات پڑھے محمد. وجہ سے تو ہمیں تسبیح کرنے کا طریقہ ملا، انہی کی وجہ سے ہمیں تحلیل کا فلسفہ ملا، انہی کی وجہ سے ہمیں درود کا طریقہ ملا. تو عزیزان گرامی یہ علی کی منزل ہے، خدا کی قسم میں بیان کیا کروں کہ جو اپنے لیے جیتے رہے. عبداللہ کہنے کو جی چاہ رہا ہے مومنوں کے بس میں کہ جو اپنے لیے جیتے رہے وہ مٹ کے خاک ہو گئے، اور جو مخلوق کبریائی کے لیے جیتا رہا وہ زندہ جاوید ہو گیا. صلوات پڑھے محمد جو آپ کو پتا ہے مولا مشکل کشا کہاں پیدا ہوئے؟ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے. پتہ سب کو تھا کہ انگوٹھی علی نے دی ہے اور اس پر آیت آئی ہے، آیت ولایت. انگوٹھی کے دینے میں حیرت نہیں ہے صحابیوں کو، بہت توجہ دیدار ہے، انگوٹھی کے دینے میں حیرت نہیں ہے. اور لٹے علی تو اچھا ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کے گھر پہ، یعنی اور دے اور دے اور دے. آیتوں کے آنے پر صحابیوں کو حیرت ہے کہ علی جو کام کر رہے ہیں وہ آیتوں کے پس منظر میں ہے. علی سو رہے ہیں تو آیت آ رہی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. علی زکوٰۃ دے رہے ہیں تو انما ولیکم اللہ آ رہی ہے. توجہ عزیزان گرامی، علی کھانا کھلا رہے ہیں تو سورہ دہر کی آیت آ رہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. آپ سمجھ رہے جی؟ علی دستے پیغمبر پہ آ رہے ہیں تو بھی آیت آ رہی ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالۃ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یهدی القوم الکافرین. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج مومن بحال ہو گئے، کافر بدحال ہو گئے. ولایت علی ہے، خدا کی قسم یہ بڑا عہدہ ہے، بڑا عہدہ ہے. اور عزیزو خانہ کعبہ میں مولا مشکل کشا آئے
تو آپ نے بھی سنا ہے ذاکرین سے، ہم نے بھی تاریخ میں پڑھا ہے، علی نے کعبے کو نہیں چوما، کعبے نے علی کا طواف کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیوں؟ اس لیے اس کی وجہ یہی ہے عزیزان گرامی کہ جب تک کعبے میں علی نہیں آئے تھے کعبہ تھا لیکن قبلہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نہیں تو اسی لیے نا طواف علی کا کعبے نے اس لیے کیا کہ جناب آپ کی وجہ سے ہم قبلہ بن رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جناب آپ کی وجہ سے ہم قبلہ بن رہے ہیں۔ تو اب میں ایک جملہ کہوں، عزت رکھنے کا احسان بہت بڑا ہوتا ہے۔ اگر ایک مرتبہ کوئی کسی کی عزت رکھ لے تو اگر شریف انسان ہے تو قبر تک اس کے احسان کو نہیں بھولتا۔ سبحان اللہ۔ کعبہ بھی شرافت میں کوئی کم نہیں تھا۔ بے شک بے شک۔ علی نے کعبے کی ایک مرتبہ عزت رکھی، سبحان اللہ۔ اب کعبے نے شرافت دکھائی۔ علی ایک دن آئے عزت بن کے، اب کعبہ وضو ہو کے نجف روز زیارت علی کو جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولا صلی اللہ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ سبحان اللہ۔ مولا صلی اللہ علیہ وسلم۔ عظمت ہے سبحان خدا اللہ کی سبحان قسم، اللہ۔ یہ عظمت ہے بے اور شک بے یہ شک۔ شان ہے۔ وقت زیادہ نہ ہو جائے کیونکہ باپ بیٹے اور پوتی کا تذکرہ ہے، کچھ فرمائشات ہیں تو وہ اس میں ہم کبھی نہیں کرنا چاہتے ہیں عزیزان گرامی۔ بالکل بے عین ہی مولا کائنات کی آمد جیسی باب الحوائج کی آمد ہے۔ بہت توجہ، کیا سنا آپ نے؟ بالکل مولا کائنات کے آمد جیسی باب الحوائج کی آمد ہے۔ بے شک بے شک۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی مشیت الہی میں اگر ہے تو حضرت عباس بھی مشیت الہی میں ہے۔ بے شک بے شک۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ۔ آپ کو شاد و آباد رکھے۔ سبحان اللہ۔ کہا نا آج کی مجلس میں کسی کو میں چپ نہیں رہنے دوں گا۔ میں گزارش کر رہا ہوں، محبتانہ مشورہ دے رہا ہوں کہ بالکل مجلس کو سنیے اور ایسا نہیں کہ صاحب بہت جو عقیدت ہے اس کا اظہار کریے اور حساب سے کام کریے۔ لاک ڈاؤن بھی چل رہا ہے، سب کا دھیان بھی رہنا چاہیے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ لیکن اب چونکہ ظاہر سی بات ہے جو مجلس جس کے حوالے سے ہے، اب اس کے حوالے میں تو گھوم گھرج تھوڑی بہت تو ہے، تھوڑی نہیں، میں تو کہتا ہوں بہت ہے، میری اوقات سے بھی بڑی ہے، کیا عرض کر رہا ہوں۔ لیکن ہم کو حالات کے پس منظر کو مد نظر رکھ کے یہ لمحے آپ تک قیمتی پہنچانا ہے۔ خدا کی قسم سنیے، اللہ روایتوں ملتا ہے علی جب خانے کعبہ میں پیدا ہوئے تو ایک محمد نے اپنی زبان چسائی۔ توجہ دیتا لے کر سبحان اللہ۔ علی جب خانے کعبہ میں پیدا ہوئے تو ایک محمد نے زبان چسائی، اور عباس جب پیدا ہوئے تو 3 محمدوں نے زبان چسائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ۔ تھوڑا تھوڑا بولنے میں زیادہ نہیں جی، 3 محمدوں نے زبان چسائی۔ اب بولو نا محمد، حدیث ہے نا پیش نظر، تب مزہ آئے گا سننے میں۔ علی خان کعبے میں پیدا ہوئے، ایک محمد نے زبان چسائی۔ عباس جی، عباس قدرت جیسے کعبہ علی میں جب پیدا ہوئے، لیکن میں لفظ بدل رہا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علی اللہ کے کعبے میں، علی اللہ کے کعبے میں، عباس علی جیسے کعبے میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب پیدا ہوئے تو سب سے پہلے علی مرتضیٰ نے عباس کو زبان چسائی۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد حسن بڑھے،
حسن نے اپنے بھائی کو زبان چسائی، پھر اس کے بعد حسین بڑھے، حسین نے اپنی زبان چسائی. تو اب زمانہ یہ سوچے، افتخار کی منزل عرض کر رہا ہوں عزیزان گرامی، کہ ایک محمد جسے زبان چسائے اسے علی مرتضیٰ کہتے ہیں، اور 3 محمد جسے زبان چسائے اسے حضرت عباس کہتے ہیں. زبان چسانے کا مطلب کیا؟ لعاب نہیں پیش کرنا. ہائے ہائے دنیا ابھی تک یہ فلسفہ ہی نہ سمجھ سکی. جی مولا کا فرمان نا سنا ہے نا، زقنی رسول اللہ زقن زقا. رسول اللہ نے مجھے علم ایسے بھرایا ہے جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا بھراتا ہے. بہت توجہ. جی تو علی کو ایک محمد نے علم بھرایا. علی کو ایک محمد نے علم دیا، عباس کو 3 محمدوں نے علم دیا. کوئی اندازہ نہیں کر سکتا کہ کتنی عظیم شخصیت ہے. صاحب ایک بہت بڑے علامہ گزرے ہیں، وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب العباس میں. العباس بڑی بزرگ کتاب انہوں نے لکھی ہے. وہ لکھتے یہ ہے احوال حضرت باب الحوائج. لکھتے یہ ہے کہ باب الحوائج جب تشریف لائے تو علی کے چہرے پر گلاب کھل گیا. نہیں غور کیا؟ جس نے کبھی اللہ سے کچھ نہ مانگا ہو، جس نے اللہ سے کبھی کچھ نہ مانگا ہو، اگر وہ عباس مانگ رہا ہے تو پھر یہ سوچئے کہ وہ دینے والا بھی علی کل شیء قدیر ہے. تو پھر وہ کیسا عباس دے رہا ہے. اب وہ ترجمانی آپ ملاحظہ فرمائیں عزیزان گرامی. کرے پہلی پہل مولائے کائنات نے ولادت ابو الفضل العباس کے بعد اپنی مقدس اور معصوم ہاتھوں میں جب باب الحوائج کو لیا، بہت توجہ عزیزان گرامی، کہہ رہے نگاہوں میں علی مرتضیٰ نے اللہ کے شکر کا سجدہ ادا کیا، اور ادا کر کے کیونکہ آغوش میں ہے عباس، اور ادا کرتے چلے جا رہے ہیں اور علی مسکراتے چلے جا رہے ہیں، اور ایک لفظ کرے واہ کیا کمال کی ذات ہے تو خدا، تو نے تو کمال ہی کر دیا، علی کی حیرتوں میں اضافہ ہی کر دیا، سوچا نہ تھا اس سے سوا دے دیا. میں کیا عرض کر رہا ہوں، سوچا نہ تھا اس سے سوا دے دیا. اللہ تمہیں کمال کر دیا، اپنے غرور کو میری گود میں دے دیا. اپنے غرور کو کیا سمجھاؤں میں، اب اس سے زیادہ کیا سمجھاؤں. اپنے غرور کو میری گود میں دے دیا. اب میں لفظ کہوں، اب جو یہی لفظ سننے کے لیے آپ آمادہ ہیں تو اب مجھے جملہ کہنے دیجئے کہ اگر کوئی محمد کا غرور ہو تو اسے علی کہتے ہیں. اگر کوئی محمد کا غرور ہو تو اسے علی کہتے ہیں. تو پھر اگر کوئی خدا کا غرور ہو تو اسے عباس کہتے ہیں. بات پڑھے محمد والے محمد. علی محمد کا غرور ہے، عباس خدا کا غرور ہے. خدا کا غرور ہے. یہ پہلا لفظ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ مولا مشکل کشا کہہ رہے ہیں. اے اللہ تو نے اپنا غرور میری گود میں دے دیا. یہ تیرا کتنا بڑا کمال ہے پروردگار. اور پھر اب دوسرا مرحلہ جو علی ذکر کرتے ہیں، اور پہلی نظر جو علی عباس کے چہرے پر مولا مشکل کشا ڈالتے ہیں
میں نے تاریخ میں یہ کہیں نہیں پڑھا کہ تیرا چہرہ میرے چہرے سے جیسا ہے، تیری آنکھیں میری آنکھوں جیسی ہیں، تیرے لب میرے لب جیسے ہیں، تیرے کان میرے کانوں جیسے ہیں، تیرا وجود میرے وجود جیسا ہے۔ توجہ توجہ، یہ علی کا جملہ ہے جو اللہ